اچھا دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان قادر بھابا صاحب. ان کا تعلق میرا پور سے ہے، ملتان بیسڈ ہیں. ان کی سروس کو 18 سال ہو چکے ہیں. فیصل آباد میں 15 سال انہوں نے پڑھایا اور BZU میں پچھلے 6 سال سے وابستہ ہیں. ان کا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ہے اور آج ہم ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ان کا تعلق فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، زبردست. سر آپ بتائیں گے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو فارسٹری میں آنا چاہیے، فارسٹری کی کیا اسکوپ ہے اور آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کس طرح کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، فارسٹری ڈپارٹمنٹ آج کل پوری دنیا کا ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے کلائمیٹ چینج. اگر ہم نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے، اور اس ایشو کا ایک بات ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے ملک میں پاورٹی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے، تو یہ ہمارے ملک کا ایشو ہے. اس وقت پوری دنیا کا ایک ایشو ہے، وہ چاہے کوئی ڈیولپ کنٹری ہے یا ہمارے جیسا انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو بائیڈن اور رشین پریزیڈنٹ، وہ پوٹن، وہ ساری پوری دنیا کے جو حکمران ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے اور فارسٹ کے اور کلائمیٹ کے ریلیٹڈ لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی اس کے اوپر کام کریں اور اس مسئلے کا حل بتائیں. تو ہر ایکسپرٹ نے اپنی رائے دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا پوری اس بات کے اوپر بیٹھ گئی ہے، اور ریسنٹلی ایک پیرس کانفرنس ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کے ممالک نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ بھئی یہ جو کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے، جو دنیا کے اندر ٹمپریچر کی فلکچویشن ہے. اگر اب میں ملتان کی بات کروں تو ملتان کا ٹمپریچر مڈ 90s تک بلو 40 تھا، اب 50 کو ٹچ کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے جو پرابلم تھے وہ کبھی ایسے تھے جو آج کل ہیں. جیسے بیماریاں ہیں، آپ ہاسپیٹل، میں خود جب 90s میں اسٹوڈنٹ تھا تو آدھا نشتر کا پورشن بند تھا، اب مریض پارکنگ میں پڑے ہیں. یہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ ایک اور نشتر بنائیں جی، ملتان والے کہتے ہیں، ساؤتھ والے، ہمیں ایک اور نشتر ہاسپیٹل دیں. میں کہتا ہوں یار، آپ کو اور نشتر ہاسپیٹل کیوں چاہیے؟ آپ اپنے کلائمیٹ کو، آپ کو ان بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں، لوگوں کو ہیپیٹائٹس، لوگوں کے جگر کی بیماریاں، لوگوں کو اور کینسر، یہ ساری کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیا 80s میں کسی کے کڈنی کا آپریشن ہوا؟ کیا 80s میں کوئی بچے آپریشن کے تھرو ہوتے تھے؟ آج کوئی بچہ نارمل ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو کلائمیٹ ہے وہ فلکچویٹ کر گیا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. جب بیماریاں بڑھی ہیں تو ہمیں نشتر 2 چاہیے، اور آپ پورے ملتان کی ہر گلی میں بہت بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں، بزنس مینوں نے ہاسپیٹل بنا دیے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ڈائریکٹلی اس کا ریلیشن ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. اور جہاں ہمارے ملک کے اندر بیماریاں بڑھتی گئی ہیں، وہاں ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بہت ریپڈلی ڈیفارسٹریشن ہوئی ہے. جو ہمارے فارسٹ ہیں ایریا، وہ شرنک ہو گئے ہیں، ان کے جو ویجیٹیشن کور ہے وہ ختم ہو چکے ہیں آلموسٹ. تو ہمیں اس ویجیٹیشن کور کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہیے. ایفارسٹریشن اس وقت جو گورنمنٹ ہے، یہ پہلی گورنمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم اربوں درخت لگائیں گے. میں کہتا ہوں اربوں نہیں، ہزاروں ساؤں لگانے کا نام لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ملک میں اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ پوری دنیا میں جائیں تو پرائم منسٹر کو ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر کم لوگ جانتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ کے کسٹوڈین کے طور پر زیادہ لوگ جانتے ہیں. اور UK کے پریزیڈنٹ نے، باقی لوگوں نے ایگزامپل دی ہیں کہ ہمارے جو ملک کا جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ کلائمیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ ایفارسٹیشن ایک ہولسٹک اپروچ اڈاپٹ کی ہے فار ایفارسٹیشن ان ڈفرینٹ ریجن آف پاکستان کنٹریز. جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو یہ بات ہے. تو ہمیں نہ اپنے رہی بات اس سبجیکٹ کے حوالے سے، اس کی سکوپ کے حوالے سے، اس کی تو اہمیت پوری دنیا میں ریکگنائز ہے. ہمارے ملک کے اندر مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ادھر تو یونیورسٹی آف نیچرل ریسورس سائنسز ہوتی،
جس میں لوگ ڈگریاں بی ایس فارسٹ سائنسز، بی ایس رینج لینڈز، بی ایس وائلڈ لائف، بی ایس ٹورزم، یعنی بی ایس انوائرمنٹل سائنسز، یہ ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر لوگ ڈگریاں کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یعنی ہمارا جو 63% ایریا ہے پاکستان کا وہ انڈر نیچرل لینڈ ہے، اور ایسی لینڈ ہے جو انسیوٹیبل فار کلٹیویشن ہے، اور 25% ایریا کے اوپر ہم ایگریکلچر پریکٹس کرتے ہیں. آپ نے صرف 25% ایریا کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے کتنی ایگریکلچر یونیورسٹیاں بنا دی ہیں ہر پراونس کے اندر، اور کتنی ریجن میں ریسرچ اسٹیشن بنا دیے ہیں. تو وائی ناٹ کہ ہم نیچرل ریسورسز کے اوپر بھی ایک یونیورسٹیاں ہوں جو ڈگری ایوارڈ کرے، اور لائک ایگریکلچر، لائک ویٹرنری سائنسز، نیچرل ریسورسز اور وائلڈ لائف اور فارسٹ کے اوپر جو جب ڈگریاں ایوارڈ ہوں گی وہ جا کے ایسے ہی ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر وائٹل رول پلے کریں گے، اور ہمارے ملک کا جو کلائمیٹ ہوگا وہ ریسٹور ہو جائے گا، اور پھر پراسپیرٹی آئے گی. رہی بات جاب سٹرکچر کے حوالے سے، پلیز. تو اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں ابھی سیچوریشن ہوئی نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف جاب اپارچونیٹیز ان دس ریگارڈ، پرٹیکولرلی جتنی بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی آرگنائزیشنیں ہوں، WWF ہو، IUCN ہو، یہ ایسے ادارے ہیں جو فارسٹری گریجویٹ کو ان نیچر کنزرویشن کے لیے انگیج کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کی انٹرنیشنل ایسوسیشن ہوتی ہے. اب دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، ٹیکسس، ایریزونا، یہ امریکہ کے اندر یونیورسٹی آف نیچرل ریسورس سائنسز ہے جس کے اندر یہ سارے ڈسپلن آتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ابھی تک کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو ایسی ڈگریاں ایوارڈ کرے اور وہ لوگ ایلوکیٹ ہوں اور وہ رول پلے کریں. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسا ایریا ہے جو ان ایکسپلور ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ سپیس ہے کہ جتنے بھی نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں، صرف یہ ہے کہ لائک ادر ڈسپلن، لائک ویٹرنری سائنسز، لائک ایگریکلچر سائنسز، یا وہ ہمیں اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑنا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر اتنے زیادہ ایریا اور ریسورسز پڑے ہیں، صرف جاب سٹرکچر اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور ہم پورے جو ہمارے ملک کا اس وقت دنیا میں جو ڈیفورسٹریشن کی سپیڈ ہے، ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، کہ جنگلات کو بے دریغ کاٹنے میں ہمارا ملک دوسرے نمبر پر ہے. اور کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے، جو ایڈورس امپیکٹ اس کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ ہم تقریباً دنیا میں 6 ممالک میں آتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم اس سبجیکٹ کے اوپر فوکس کریں، اور جو کلائمیٹ چینج کی ہمارے ملک کے اندر جو وجوہات ہیں ایسی، ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اور ان وجوہات کا ادھر ہی ہم سلوشن دیں، ان پرابلمز کو ادھر ایڈریس کر دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کلائمیٹ چینج کی سچویشن کو ریسٹور نہ کر سکیں اور اس ایشو کا حل نہ کر سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے نوازا. میرے مطابق ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچہ میٹرک پاس کرتا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا یہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. 80% پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر بن جائیں، جن کا شدید ڈپریشن میں چلا جانا ہے اسٹوڈنٹس کا. تو آپ ان کے لیے کیا یار یہ تو پورے ملک کا ایشو ہے. پیرنٹس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ کونسلنگ ہوئی ہے. دیکھیں، جب تک ہمارے سکول کالج لیول تک، گراس روٹ لیول تک انجینئرنگ اور میڈیکل کے پیرلل اور سبجیکٹ انٹروڈیوس نہیں کروائے جائیں گے، تب تک یہ ایشو رہے گا. ہم صرف پرائمری مڈل تک صرف انجینئرنگ اور میڈیکل کے بارے میں جانتے ہیں. دیر مسٹ بی دی انٹروڈکشن آف نیچرل ریسورسز سبجیکٹ ایٹ گراس روٹ لیول. ہمیں بایو ڈیورسٹی، ہمیں فارسٹ کا استعمال، ہمارا کلائمیٹ چینج اور ماحولیات کے اوپر ہمارے لیسن ہونے چاہیے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، تاکہ بچے اس ٹرمنالوجی کو سمجھیں. اور پھر وہ جب آئیں تو کالج لیول کے اوپر جیسے پری میڈیکل ہوتا ہے، پری انجینئرنگ ہوتا ہے، ایسے پری نیچرل ریسورس سائنسز کا سبجیکٹ ہو، اور وہ لوگ اڈاپٹ کریں. جس بچے کا اگر پوٹینشل ٹورڈز نیچرل ریسورسز ہو تو پھر وہ یونیورسٹیوں میں بھی وہ ڈپارٹمنٹ ہو. اب میں مثال دیتا ہوں، اگر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے تو اس میں فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر کے انڈر، اور وہ کیا فلورش ہوگا.
اگر یہاں میں BZU میں ہوں تو BZU ایک سوشل سائنسز یونیورسٹی ہے اور اس کے اندر ایک فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. جبکہ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایک پنجاب میں منیمم ایک یونیورسٹی آف نیچرل ریسورس سائنسز ہو جس کے اندر ڈگریاں ایوارڈ ہوں, BS فارسٹ سائنسز, BS وائلڈ لائف, BS انوائرمنٹل سائنسز, BS ٹورزم, BS ویٹ لینڈ برڈز, BS ان ڈرائی لینڈ برڈز, میگریٹری برڈز کے بیہیویئر کے اوپر, یہ سارے ریسرچ اور BS رینج سائنسز ہوں. دیر آر لاٹ آف تھنگز. اور BSc آنرز ان رینج لائف سٹاک مینجمنٹ کے اوپر ہو. یعنی اس طرح کی جو سبجیکٹ ہیں وہ ہمیں یہاں پہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ان ایکسپلور پوٹینشل ہے وہ جب ہمارے ملک کا وہ یوز ہوگا تو ہمارا ملک کی جو اکانومی ہے وہ کہیں اوپر چلی جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا.